السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، الحمد للہ رب العالمین۔ سینے کو جزدان بنا دے یا اللہ، سینے کو جزدان بنا دے یا اللہ، دل کو میرے قرآن بنا دے یا اللہ، دل کو میرے قرآن بنا دے یا اللہ۔ جس در کی جبریل غلامی کرتے ہیں، جس در کی جبریل غلامی کرتے ہیں، اس در کا دربان بنا دے یا اللہ، اس در کا دربان بنا دے یا اللہ۔ خود بھوکے رہتے ہیں کھلاتے اوروں کو، خود بھوکے رہ کے کھلاتے اوروں کو، اس گھر کا مہمان بنا دے یا اللہ، اس گھر کا مہمان بنا دے یا اللہ۔ ادب و احترام کے سانچے میں ڈھل کر ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، اور ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ بھی ہے، جسے الوداع جمعہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اور اتفاق یہ ہے کہ آج 29واں روزہ بھی ہے۔ اگر آج چاند ہو گیا تو ان سال کا یہ آخری روزہ بھی ہوگا، ورنہ چاند اگر آج نہیں ہوا تو کل آخری روزہ ہوگا۔ بہرحال الوداع جمعہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، جس کی ہر ساعتیں اللہ تبارک و تعالی نے برکت و انوار سے پر فرمائی ہیں، ان برکت ساعتوں میں ہم اور آپ سانسیں لے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ماہ مبارک امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے۔ اور آواز تھوڑی کم کرو، آواز کم کرو، آواز۔ حضرات، اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی شیاطین کو جکڑ دیتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر عطا فرماتا ہے، ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر عطا فرماتا ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک میں کسی کے اوپر اپنے فضل و کرم کی بارش فرمائے تو یہ تو عام بات ہے کہ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر فضل فرما دے تو وہ بے حساب عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کو ہمارے آپ کے لیے ایک عظیم نعمت کے طور پر رکھا ہے۔ یہ مہمان کے طور پر آتا ہے، ہم اس کی عظمت کو سمجھتے نہیں۔ میں نے کل 2-3 احباب، کل یا پرسوں کی بات ہے، بیٹھے ہوئے تھے، کچھ باتیں ایسی نکل گئیں۔ ہم نے کہا یہ ماہ مبارک ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی عظمت کو سمجھنا چاہیے۔ احادیث مبارکہ ہمیشہ سماعت کرتے رہتے ہیں
کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک کا احترام فرماتے اور ساتھ ہی ساتھ اس ماہ مبارک کا احترام فرمانے کی تاکید فرماتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر اس طرح سے عمل پیرا ہوتے گویا ان کے لیے پتھر کی لکیر ہو جایا کرتی تھی۔ ہمارا آپ کا حال یہ ہے، ہم ہمیشہ سماعت کرتے ہیں کہ نماز ہمارے اوپر فرض ہے، روزہ ہمارے اوپر فرض ہے، زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہے، صاحب استطاعت ہیں تو حج بھی ہمارے اوپر فرض ہے، مگر ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ کو اپنے مقصد تخلیق کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کس لیے کیا ہے۔ بارہا سماعت کرتے رہتے ہیں۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اگر انسان اس چیز کو سمجھ لے تو اس کی زندگی یہاں بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگی۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کو میں نے اپنا عنوان سخن چنا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے ذکر سے ہمیشہ اپنے سینوں کو معمور کیے رہا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بعد جو بزرگان دین کی ایک لمبی چوڑی جماعت گزری ہے، ان جماعتوں میں سے ایک بزرگ ہیں جن کو دنیا حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ہر وقت زبان ذکر اللہ سے تر رہا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے بال کی خط بنوانے کے لیے نائی کی دکان پر تشریف لے جاتے ہیں، لبھائے مبارک جنبش میں ہے، نائی ہے خط بنا رہا ہے، مونچھیں بنانے کی باری آتی ہے، اور جب مونچھیں بنانے کی باری آتی ہے تو حضرت سیدنا جنید بغدادی سے نائی کہتا ہے آپ اپنے لبوں کو جو حرکت دے رہے ہیں وہ بند کر دیں، تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں تاکہ میں آپ کے مونچھ کے بال اچھی طریقے سے بنا لوں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر میں اپنے لبوں کو بند نہ کروں تو کیا ہوگا؟ تو نائی کہتا ہے حضور آپ کے ہونٹ کٹ سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹ جانے دو، میں ذکر اللہ سے غافل نہیں رہوں گا، میں ایک لمحے کے لیے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ واقعہ پڑھنے کے بعد مجھے بریلی کے تاجدار کے بیٹے حجت الاسلام یاد آتے ہیں۔ حضرت سیدنا حامد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ کے انگوٹھے مبارک میں ایک مرتبہ زخم ہو جاتا ہے اور ایسا شدید زخم ہوتا ہے کہ وہ کسی کل چین نہیں آنے دیتا، لیکن حضرت سیدنا حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب بھی پریشانی لاحق ہوتی آپ اپنے ہاتھ میں تسبیح لیتے اور اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو معمور کرنا شروع کر دیتے تھے۔ حضرت سیدنا حامد رضی اللہ تعالی عنہ اس درمیان جبکہ آپ کے انگوٹھے مبارک میں بہت زیادہ زخم ہو چکا تھا، آپ راجستھان کے ایک علاقے میں تشریف لے جاتے ہیں۔ راجواڑہ تھا اس زمانے میں۔ حضرت سیدنا حامد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کے مریدین آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں حضور آپ کے انگوٹھے مبارک میں تکلیف ہوتی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ڈاکٹر کو بلا لیا جائے، ڈاکٹر آپ کا اچھا سے اچھا علاج کر دے گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں اچھا تم لوگوں کی اگر یہی خواہش ہے، یہی مرضی ہے تو ٹھیک ہے، کسی ڈاکٹر کو بلا لاؤ۔ ڈاکٹر بلا لیا جاتا ہے، ڈاکٹر آتا ہے، زخم دیکھتا ہے، زخم دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ کو بے ہوشی کا انجیکشن دینا پڑے گا، پھر آپ کا آپریشن کرنا ہوگا۔ حضرت سیدنا حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں ایک لمحے کے لیے بھی بے ہوش نہیں
نہیں ہونا چاہتا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہتا۔ اگر تمہیں آپریشن اسی عالم میں کرنا ہو تب تو کوئی بات نہیں ہے، ورنہ مجھے آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات ڈاکٹر کہتا ہے حضور آپ کو بہت تکلیف ہوگی، آپ بہت پریشان ہو جائیں گے، آپ مان لیجئے میری بات کو، میں آپ کو انجیکشن لگا دیتا ہوں۔ حضرت حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہیں اسی عالم میں میرا آپریشن کرنا ہے تو کر لو، ورنہ جا سکتے ہو۔ ڈاکٹر دیکھتا ہے، حیران ہے، آج کے اس دور میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے رب کی یاد سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہونا چاہتے۔ ڈاکٹر اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ جیسا چاہے ویسا کر سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے وہ اپنا جو کچھ بھی سامان اوزار وغیرہ ہوتے ہیں آپریشن کے لیتا ہے، دوا وغیرہ لیتا ہے، اور لینے کے بعد حضرت حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہتا ہے حضور اب میں آپ کا آپریشن کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، تم آپریشن شروع کرو۔ داہنے ہاتھ میں زخم تھا، بائیں ہاتھ میں حضرت حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ تسبیح لیتے ہیں اور اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اب ڈاکٹر ہے، اپنا تمام اوزار نکالتا ہے کاٹنے پیٹنے کا، انجیکشن لیتا ہے، سوچتا ہے انہوں نے تو انجیکشن لگانے سے منع کیا ہے، انجیکشن سائیڈ رکھتا ہے، اور اس کے بعد اوزار نکالنے کے بعد انگوٹھے کو چیرنا شروع کرتا ہے، چیر پھاڑ شروع ہے، سوچ رہا ہے چیروں گا پھاڑوں گا تو چیخ بلند ہوگی، خود ہی کہہ دیں گے کہ اب تم انجیکشن لگا دو۔ لیکن حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، آپ ریاض الہی میں مشغول ہے، ادھر چیر پھاڑ شروع ہے، چیر پھاڑ کرتا ہے، اس کے جو بھی فاسد مادے ہوتے ہیں اسے باہر نکالتا ہے، باہر نکالنے کے بعد دوا ڈالتا ہے، دوا ڈالنے کے بعد پٹی کرتا ہے، اور پٹی کرنے کے بعد باندھ دیتا ہے، اور سوچ رہا ہے حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب چیخیں گے اب چیخیں گے اب چیخیں گے، مگر کام مکمل ہو جاتا ہے، اور جب کام مکمل ہوتا ہے تو کہتا ہے حضور اب آنکھیں کھول لیجئے، آپ کا آپریشن ہو گیا ہے۔ حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے پتا بھی نہیں چلا کہ میرا آپریشن کب ہوا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ والا جب ذکر الہی میں مشغول ہوتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے کوئی غم نہیں دے سکتی، اسے کوئی تکلیف نہیں دے سکتی، اور اسی طرح کا معاملہ مولائے کائنات کے ساتھ بھی ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک جنگ میں تشریف لے گئے، آپ کے رانے مبارک میں ایک تیر آتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس تیر کے لگنے کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، بہت پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا مولائے کائنات کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوتے ہیں، حضور آپ اگر ارشاد فرمائے، آپ اگر حکم دے تو آپ کا تیر آپ کے رانے مبارک سے نکال لیا جائے۔ مولائے کائنات حکم دیتے ہیں ٹھیک ہے تم نکالنا چاہتے ہو نکال لو۔ نکالنے کے لیے لوگ آگے بڑھتے ہیں، مگر جیسے ہی تیر کو پکڑ کر کھینچنا چاہتے ہیں مولائے کائنات کو درد کی شدت کا احساس ہوتا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں نہیں رہنے دیا جائے، یہ تیر میرے جسم سے نہ نکالا جائے۔ لوگ پریشان ہیں، اگر یہ زخم بڑھتا گیا تیر جب تک رہے گا یہ زخم جو ہے بڑھتا ہی جائے گا، فاسد مادے بڑھتے جائیں گے اور مولائے کائنات کو تکلیف ہوگی، یہ تیر نکالنا نہایت ضروری ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لوگ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کس طرح سے یہ تیر نکالا جائے۔ مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکالنے کی اجازت اس عالم میں دے نہیں سکتے ہیں۔ آپس میں مشورہ کرنے کے بعد لوگوں نے کہا جب مولائے کائنات نماز کے لیے کھڑے ہو جائے، اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائے، تو ان کے رانے مبارک سے تیر کو نکال لیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لوگوں نے کہا یہ اچھا مشورہ ہے۔ مولائے کائنات ہے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں مشغول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اس طرح سے مشغول ہے، اس طرح سے مشغول ہے کہ دنیا و مافیہ سے بے نیاز ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مولائے کائنات اللہ کی یاد میں مشغول ہے، ادھر جو آپ کے احباب تھے وہ لوگ آپس میں مشورہ
مشورہ کر کے مولائے کائنات کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آپس میں مشورہ کرتے ہیں اس وقت اچھا موقع ہے تیر کو نکال لیا جائے. مولائے کائنات کے قریب آتے ہیں اور قریب آنے کے بعد تیر کو زور سے نکال لیا جاتا ہے. بڑی تیزی کے ساتھ لوگ نکال لیتے ہیں اور وہیں کھڑے رہتے ہیں. مولائے کائنات نماز سے فارغ ہوتے ہیں اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد سوال کرتے ہیں یہ کیسی بھیڑ ہے, آخر آپ لوگ کیوں یہاں جمع ہو؟ لوگ کہتے ہیں حضور آپ کو پتہ نہیں چلا؟ مولائے کائنات فرماتے ہیں مجھے کیا پتہ چل سکتا ہے, میں تو اپنے رب کی یاد میں مشغول تھا. لوگ عرض کرتے ہیں حضور آپ کے ران مبارک میں جو تیر پہ وصف ہو گیا تھا اسے نکال لیا گیا ہے. مولائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں خداوند قدوس کی قسم مجھے پتہ بھی نہیں چلا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی مجلس سجایا کرتے تھے, جب آپ کہیں بیٹھا کرتے تھے اور آپ کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوا کرتے تھے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ پاک مجلس ہے, اس پاک مجلس میں کسی کی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے. اس پاک مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے زبان کو تر کر لینا. اگر اس طرح کا معاملہ ہوا تو ہی بیٹھنا, ورنہ یہاں سے جا سکتے ہو. عزیزان ملت اسلامیہ اور حضرت سیدنا خواجہ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے, بے پناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے اپنے ذکر کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں فرمائی ہے کہ فلاں جگہ جاؤ وہیں میرا ذکر کرو, جہاں بھی رہو میرا ذکر کرو. جہاں رہو گے وہاں ذکر کرو گے تمہارے دل کو اطمینان ملے گا, تمہارے دل کو تسلی ملے گی, تمہارے دل کو تسکین ملے گی. حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے لیے خانہ کعبہ کو مقرر فرمایا ہے, مکۃ المکرمہ کی در و دیوار کو بوسہ لینا, طواف کعبہ کرنا, صفا و مروہ کی سعی کرنا, مینا و مزدلفہ میں جانا, یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص فرما لی ہے کہ جو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جانا چاہے, حج کرنا چاہے, وہ اسی مقام پر جائے گا تبھی ہو سکتا ہے. اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کے لیے کوئی خاص مقام مقرر نہیں فرمایا ہے. جہاں بھی رہو اللہ کو یاد کرو, جہاں بھی رہو ذکر اللہ سے اپنی زبان کو تر کرتے رہو. خدا کی قسم جب تمام دنیا کی مصیبتیں لوگوں کو پریشان کر دیتی ہیں تو ایک اللہ کا ذکر ہے, جو اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہونا شروع ہوتا ہے. آپ نے بارہا دیکھا ہوگا لوگ جب پریشان ہوتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت دعا فرما دیجئے, میں بہت پریشان ہوں, مالی اعتبار سے پریشان ہوں, گھر میں بیماری لاحق ہو گئی ہے, فلاں بچہ بہت پریشان کر رہا ہے, فلاں گھر کے لوگ بہت پریشان کر رہے ہیں. اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں دعا فرما دیجئے, اور دعا کروانی بھی چاہیے اس لیے کہ دعا مخ العبادت, دعا جو ہے عبادت کا مغز ہوا کرتا ہے. آپ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اگرچہ دیر سے دعا آپ کی قبول ہو مگر دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہاں ایک چیز یاد رکھو, بغیر وسیلے محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ بھی نہیں ملتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پاک کی ڈالیاں نشاور کر لیا کرو اور پھر دعا کیا کرو, آخر میں درود پاک پڑھ لیا کرو. گارنٹی ہے میرا رب اپنے محبوب کے صدقے میں دعائیں ضرور قبول فرمائے گا. لیکن صدق دل سے دعا تو کرو اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت و ریاضت میں دل لگاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ماہ مبارک ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے. میں شروع میں گفتگو کرنا چاہتا تھا مگر بات کہیں سے کہیں چلی گئی ہے. حضرت علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اپنے علم پر, جن کو ایک دور میں غرہ تھا مگر حضرت شمس تبریزی کی غلامی میں جب آتے ہیں تو فرماتے ہیں مولوی اس وقت تک کوئی نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ شمس تبریزی کی غلامی قبول نہ فرما لے. وہ حضرت سیدنا مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں. آپ اپنی مثنوی شریف کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے دن کے اجالے میں چراغ لیے ہوئے ہیں, انسان تلاش کر رہا ہے. لوگ سوال کر رہے ہیں دن کے اجالے میں چراغ جلانے کی کیا ضرورت
ضرورت ہے دن کے اجالے میں، جبکہ اتنا اجالا ہے تم تلاش کسے کر رہے ہو؟ کیا چیز تلاش کرنا چاہتے ہو کہ چراغ چلا کے چل رہے ہو؟ اس شخص نے کہا تھا، اس بزرگ نے کہا تھا میں انسان تلاش کر رہا ہوں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کیا یہ انسان نظر نہیں آ رہے ہیں؟ یہ دنیا انسانوں کی بھیڑ ہے، دنیا انسانوں کی آماج گاہ ہے، دنیا انسانوں کا ازدحام ہے، اس جگہ آپ کو انسان نظر نہیں آ رہے ہیں؟ بزرگ ارشاد فرماتے ہیں انسان نما نظر آ رہے ہیں، انسان نظر نہیں آ رہے ہیں، انسانی شکل و شباہت والے نظر آ رہے ہیں مگر انسان نظر نہیں آ رہے ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے سوال کیا آخر آپ کیسا انسان تلاش کر رہے ہیں؟ تو وہ بزرگ کہتے ہیں میں ایسا انسان تلاش کر رہا ہوں جو اللہ کی یاد میں ہر وقت مشغول رہا کرتا ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر کام کرتا ہو، اٹھتا ہو تو اللہ کی رضا کے لیے اٹھتا ہو، بیٹھتا ہو تو اللہ کی رضا کے لیے بیٹھتا ہو، چلتا ہو تو اللہ کی رضا کے لیے چلتا ہو، کھاتا ہو تو اللہ کی رضا کے لیے کھاتا ہو، پیتا ہو تو اللہ کی رضا کے لیے پیتا ہو، رشتہ ناتا کرتا ہو تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہو۔ میں ایسا انسان تلاش کر رہا ہوں، اس لیے دن کے اجالے میں چراغ جلائے ہوئے ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں ایسا انسان تو تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ تو بزرگ ارشاد فرماتے ہیں ایسا انسان دنیا میں اگر نہیں رہتا تو دنیا قائم نہیں رہتی ہے، یہ دنیا برباد ہو جاتی ہے، یہ دنیا تباہ کر دی جاتی ہے۔ اس دنیا میں ایسے انسان ہے مگر تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہے، تمہاری آنکھوں میں بصارت کی روشنی ہونی چاہیے، بصیرت والی نگاہ ہونی چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم بھی انسانوں کی شکل میں تو ضرور ہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم پریشان کیے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، پھر کہتے ہیں ہمیں ستایا جاتا ہے، پھر کہتے ہیں ہمیں مصائب و آلام کی چٹانوں سے متحرف کیا جاتا ہے، پھر کہتے ہیں ہماری جائیدادیں ضبط کی جا رہی ہیں، پھر کہتے ہیں ہمیں طرح طرح کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ کیوں؟ آپ نے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا؟ کبھی آپ نے سوچنے کی کوشش کی یہ تمام مصائب کیوں آ رہے ہیں، یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کا جواب صرف ایک جواب ہے۔ بہت پہلے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا طریقے مصطفیٰ کا چھوڑنا ہے مجھے بربادی ہے، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ طریقے مصطفیٰ کیا ہے؟ میرے آقا نے تو نمازیں کبھی قضا نہیں کی ہیں، تم نمازیں کیوں قضا کر رہے ہو؟ میرے آقا نے تو روزے پورے رکھے ہیں، تم روزے کیوں نہیں رکھ رہے ہو؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو زکات دینے کا حکم دیا ہے، تم کیوں نہیں زکاتیں دے رہے ہو؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صاحب استطاعت کے لیے حج فرض کا قرار دیا ہے، تم صاحب استطاعت ہونے کے بعد حج کیوں نہیں کر رہے ہو؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے غریبوں کا حق ادا کرو، تم کیوں نہیں غریبوں کا حق ادا کر رہے ہو؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کیا ہے، تم کیوں نہیں پڑوسیوں کا حق ادا کر رہے ہو؟ اور پھر کہتے ہو ہم پریشان ہیں۔ سوچ لو مسلمانوں، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اس دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ہے اور جا کر اپنے کیے کا حساب دینا ہے، اس لیے اس امتحان گاہ میں پاس ہونے کی کوشش کرو، رزلٹ اچھا آنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنی ہے تو یہ دنیا جو امتحان گاہ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت کرنے کی کوشش کرو۔ یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ نہ جانے پھر کبھی ملے نہ ملے، زندگی وفا کرے نہ کرے، وفا کر رہی ہے تو اس کے ساتھ آپ دیانتداری کے ساتھ پیش آئیے، اللہ نے جو آپ کے اوپر حکم نافذ فرمایا ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے، توبہ کیجئے، گڑ گڑائیے، اور جو رات آخری رات ہوتی ہے وہ لیلۃ الجائزہ کہی جاتی ہے، یعنی بدلے والی رات کہی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بدلہ عطا فرماتا ہے، اپنے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب فرماتا ہے اے میرے بندے میرے قریب آ، مجھ سے طلب کر، میں تیری طلب سے ثواب عطا کرنے والا ہوں، تو مانگ تو صحیح، مجھ سے طلب تو کر، میں تجھے عطا کرنے والا ہوں۔ بندے کو موقع نہیں مل رہا ہے، بندہ ہے کہہ رہا ہے کیا کروں حضرت، میں جاتا ہوں مارکیٹ، بال بچوں کی بہت زیادہ فکر ہے، بال بچوں کے لیے کمانا ضروری ہوتا ہے، کپڑے لینے کے لیے ضروری ہے کہ پیسے ہو، پیسے نہیں آئیں گے تو کپڑے کیسے آئیں گے؟ میرے عزیز میرے دوست، یہ ساری چیزیں دھری رہ جائیں گی، اگر کام آئیں گے تمہارے تو تمہارے نیک اعمال کام آئیں گے، اس لیے اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرو۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ذکر میں ہمیشہ مشغول رہنے کی
توفیق عطا فرمائے اور عبادتوں کو